نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالی کے نام الوہاب پر بات کریں گے۔ الوہاب کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا، بے پناہ نوازشیں کرنے والا، اور مسلسل عطا کرنے والا، مسلسل بخشنے والا، ہمیشہ دیتا ہی رہنے والا۔ اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب سے اس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے وہ ہمیشہ سے دے رہا ہے، اور دینے سے اس کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، جتنا بھی ہے، جہاں بھی ہے، جب بھی ہے، وہ سب اسی کا دیا ہوا ہے۔ ہم ایک ایک ذرے کے لیے اسی کے محتاج ہیں۔ اور پھر وہاب کا لفظ ہبہ سے نکلا ہے، اور ہبہ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے بغیر عوض کے کسی کو کوئی چیز دینا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے اس کے بدلے میں ہم سے کوئی قیمت نہیں لی، ہمیں سب کچھ بغیر کسی قیمت کے ادا کیا ہے۔ یہ اس کی کس قدر مہربانی اور نوازش ہے ہم پر۔ اگر وہ ہم سے ہر چیز کا حساب کرتا اور ہر چیز سے ہم پر مواخذہ کرتا تو پھر ہم کیا کرتے؟ ہم سب اس بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ کچھ نعمتیں تو ایسی ہیں جو ہمیں ظاہری طور پر نظر آتی ہیں، اپنی ذات میں بھی اور باہر بھی، اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ہماری نگاہوں سے چھپی ہوئی ہیں اور ہمارا تخیل بھی وہاں تک نہیں جاتا، یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ علوم و فنون کی روز بروز ترقی کے ساتھ بہت سے ایجادات اور بہت سی نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، تو ہمیں جب پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور رحمت ہے، اور اللہ ہی کی عطا کرتا ہے، اور انسان خود سے اس کو بنا نہیں سکتا، اور ایسی بے شمار بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہے۔ پھر اسی طرح بہت سے انعامات اور عطیات کے علاوہ جو ہماری غم ہیں ان کو دور کرنے والا اور غموں کو خوشی میں بدل دینے والا، ہماری محتاجی کو غنا سے بدل دینے والا، ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا، ہماری ضروریات کو پوری کرنے والا بھی وہی ہے، ہماری دعاؤں کا سننے والا اور جواب دینے والا بھی دراصل وہی ہے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں شفا بھی وہی دیتا ہے، اور جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو کھلاتا بھی وہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے۔ اس کی دی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے، اور یہ ہم سب پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ اسی لیے ہم دعا مانگتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے ہمارے رب، ہدایت کی نعمت دینے کے بعد تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کرنا، کیونکہ تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، تو بے حد و حساب نوازنے والا ہے، لہذا تو ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اپنی بخششوں سے نوازتا رہے، تو پھر انسان کو چاہیے کہ ایک تو اس کی قدر کرے، دوسرے یہ کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف سے سمجھے، اور پھر تیسرے یہ کہ وہ ملی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری کے طور پر ان انسانوں کو جو محروم ہیں انہیں اپنی طرف سے دیتا رہے، اس میں شریک کرتا رہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بخشش کا جہاں تک تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ عز و جل فرماتا ہے خرچ کرو تو میں بھی تم پر خرچ کروں گا. یعنی اگر ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مزید عطا کرے گا. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات اور دن مسلسل خرچ کرنے سے بھی اس کی بخشش میں کچھ کمی نہیں ہوتی. اور فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے وہ مسلسل خرچ کر رہا ہے، مسلسل دے رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں اپنے چاروں طرف نگاہ دوڑا کر، یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی صفت کو سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس نام کو جاننا چاہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت میں مزید اضافہ ہو، تو ہمیں اپنے گرد و نواح پر نظر دوڑانے کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الرحمن میں وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور زمین کو اس نے ساری مخلوق کے لیے بنایا، یعنی صرف انسان کے لیے نہیں ہے، باقی جانوروں کے لیے بھی ہے، اور ان کو بھی یہاں جینے کا حق ہے، جس میں ہر طرح کے پھل ہیں اور کھجور کے درخت بھی جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج بھوسی والا اور خوشبودار پھول بھی. اے جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی یہ نعمتیں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں. اگر انسان کی نعمتوں پر نظر جائے اور واقعی ان پر غور و فکر کرے تو پھر شکوے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی، اور انسان پوری طرح اپنے دل و جان سے اپنے رب کا وفادار ہو جائے. لیکن عام طور پر ہماری نگاہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ نہیں پاتی، جس کی وجہ سے ہماری زندگی عموماً مایوسیوں کا شکار رہتی ہے یا پریشانیوں کا. ہم صرف انہی باتوں پر بار بار سوچتے رہتے ہیں یا اس چیز پر بار بار کڑتے رہتے ہیں جس کی ہماری زندگی میں کوئی کمی ہوتی، حالانکہ ہمارا رب رحمان جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک ہے، وہ جب دینا چاہے جتنا بھی جس کو دینا چاہے اس کو کوئی مشکل نہیں. لیکن اگر کسی وقت وہ ہمیں کوئی چیز نہیں دیتا تو اس کے پیچھے کوئی بڑی حکمت کار فرما ہوتی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے ناراض رہتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ نے تمہارے لیے کام پہ لگا دیا ہے. یعنی آسمانی قوتیں بھی اور زمین کی قوتیں سب تمہاری خدمت پہ لگی ہوئی ہیں. جیسا کہ ایک اور جگہ پر فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا تمہارے لیے بنایا ہے. یعنی اتنی بے شمار نعمتیں جن کو ہم گن نہیں سکتے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگا دی ہیں، مسخر کر دی ہیں، اور فرمایا کہ اس نے اپنی تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں. تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بنے، ورنہ اس کے دینے میں، اس کی عطا میں، اس کی بخشش میں کچھ کمی نہیں. اسی طرح قرآن مجید کی دیگر آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پیدا کیا، اور ان تمام چیزوں کے تذکرے کا مطلب یہ ہے کہ ایک یاد دہانی ہو. جیسے فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء، بارش کی نعمت کو، اپنی رحمت کو کچھ ان الفاظ میں بیان فرمایا. وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے بھی ہو، اور اس سے نباتات بھی اگتی ہے، یعنی پودے بھی مستفید ہوتے ہیں، اور تم مویشیوں کو چراتے ہو، یعنی تمہارے جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اسی پانی سے اس نے تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر طرح کے پھل پیدا کیے. پانی ایک ہی ہوتا ہے، لیکن جب وہ ان پھلوں کے اندر رس کی صورت میں آتا ہے تو اس کے ذائقے، رنگ اور خوشبو مختلف ہو جاتے ہیں. فرمایا اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے. اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو، نیز سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے. یہ سارے دن اور رات کی تبدیلی، یہ موسموں کا بدلنا، یہ سورج اور چاند کا دکھائی دینا اور پھر چھپ جانا، یہ سارے انسان کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. ورنہ سوچیے اگر سارا وقت سورج ہمارے سر پر رہتا تو ہمارے لیے جینا کس قدر مشکل ہو جاتا. رات آتی، اگرچہ اس میں اندھیرا ہوتا ہے لیکن انسان کے لیے باعث راحت ہوتی ہے.
فرمایا کہ یہ سب اسی کے حکم کے پابند ہے، یعنی ان سب کو اسی نے ڈسپلن کر رکھا ہے، ورنہ اگر انسانوں کو دے دیا جاتا کہ وہ اپنی مرضی سے رات لائیں اور دن لائیں تو کبھی بھی انسانوں کا اس پر اتفاق نہ ہوتا اور دنیا میں مزید فساد پیدا ہو جاتا. فرمایا بلا شبہ اس میں سوچنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو انسان اپنی ضرورت کی رب سے مانگتا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ہے وہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اور پھر جب انسان دنیا میں آتا ہے اللہ اس کو آنکھ، کان، دل، دماغ دیتا ہے، وہ دیکھ کر بہت سی چیزیں سیکھتا ہے، سن کر بہت کچھ سیکھتا ہے. پھر زبان عطا کی اللہ نے کہ جس سے وہ بولتا ہے، اظہار خیال کر سکتا ہے، پھر غور و فکر کرتا ہے اور یوں وہ ترقی کی منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے. فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو. تو ہمارے اوپر لازم یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو دیکھ کر، ان میں غور و فکر کر کے ان پر شکر ادا کرنے والے بنے. اور اس کا وعدہ بھی ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. اس موقع پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم اپنی مرضی کے ساتھ کی ہے. کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، اور جس کو جس چیز سے چاہا نوازا. اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے. اگر اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس پر بھی شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں اس کی خاص حکمت ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہے نوازے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی میں نیکیاں کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے عطیات کے درپے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے عطیات عطا کرتا ہے. بعض اوقات ایک چیز وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، لیکن بندہ جب اس سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں عام کر دیتا ہے. اور اس بات کو بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں صرف ان کے لیے نہیں جو مانگتے ہیں، اور ان کے لیے نہیں جو اس کے اطاعت گزار ہیں، یہ سب کے لیے ہے. وہ اپنے نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، وہ ان کو بھی دے رہا ہے جو سرے سے ان کو مانتے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ ایک آدمی کو اس کی برائیوں کے باوجود دنیا میں رزق دیا جا رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی ہے. یعنی اگر نافرمانی کے باوجود مل رہا ہے تو یہ ہمارے لیے سرکشی میں اضافے کا باعث نہ ہو، بلکہ انسان اللہ کی نعمتوں کو پا کر اسی کا وفادار بن جائے. اب دیکھیے کہ جانوروں کے اندر آپ دیکھیے، بلی کتے کو آپ دیکھیے کہ جو ان پر احسان کرتا ہے وہ اس کے وفادار بن جاتے ہیں، لیکن انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ انسان کو اتنا کچھ دیتا ہے کہ جس کو انسان شمار بھی نہیں کر سکتا. فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اس نے وہ تمہیں سب دیا جو تم نے مانگا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے. یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی اس صفت میں اکیلا ہے، یعنی وہ الوہاب ہے، اور ایسا الوہاب یعنی دینے والا، بخشنے والا کوئی اور ہے ہی نہیں. انسانی رشتوں میں آپ دیکھیے، انسانوں کے اندر مالدار کو دیکھیے، انسانوں کے اندر علم والوں کو دیکھیے، ہر ایک کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہے، اور پھر اس کے دینے میں بھی کمی ہے. یعنی وہ اگر دینا بھی چاہے تو ایک حد سے زیادہ دے نہیں سکتا. اور انسانوں میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو ان کے اپنے مال میں سے کمی ہو جاتی ہے یا اپنے حصے میں سے کچھ کمی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب دیتا ہے تو کہیں کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہوتی. پھر اسی طرح اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور اولاد کی جو تقسیم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں ملا جلا کر دیتا ہے. اور اس پر بھی انسان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ جو بھی انسان کو نوازے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس پر خوش ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. پیغمبروں کو بھی جو اس نے اولاد دی، اس کو بھی اس نے دراصل اپنا عطیہ بتایا.
مثلاً ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک لیٹ عمر میں اسماعیل علیہ السلام سے نوازا تھا، تو وہ اس پر دیکھیں کس قدر شکر گزار ہیں. وہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل، کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل جیسا بیٹا عطا کیا. ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب تو دعا کا یقیناً سننے والا ہے. یعنی اس نے دیر سے دیا لیکن دیا ضرور. ہم دیکھتے ہیں کہ تمام پیغمبر اولاد کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عطیہ سمجھتے ہیں، اسی کی بخشش سمجھتے ہیں، اسی کی عطا سمجھتے ہیں. اسی لیے جب ان کی اولاد نہیں ہوتی تو اللہ ہی سے مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں. اور جب اولاد ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کے شکر گزار ہوتے ہیں. زکریا علیہ السلام جن کے پاس اولاد نہیں تھی تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالحین میں سے عطا کر، یعنی صالح بیٹا عطا کر. اسی طرح حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جب مانگے تو اچھی چیز مانگے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو بیٹا عطا کر دیا تو فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، کہ ہم نے اسے یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. پھر اسی طرح اہل ایمان بھی اپنے اہل و عیال کے لیے جو دعائیں مانگتے ہیں ان میں بھی مشہور دعا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ ہمیں اپنی اولاد اور اپنے بچوں میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر. یعنی جب اولاد نہ ہو تو مانگی جائے، جب ہو جائے تو شکر گزاری، اور پھر اس اولاد کی بھلائی اور بہتری اور اس میں آنکھوں کی ٹھنڈک کی دعا کی جائے. تو یہ سب چیزیں دراصل اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اس لیے اہل ایمان اسی سے مانگتے ہیں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے ہی داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا تھا. تو جب اولاد نیک ہو، اولاد قابل ہو، تو اس میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری محنت اور ہماری کوشش سے یہ سب کچھ ہوا ہے. اس وقت بھی ایک بندہ مومن یہی سمجھتا ہے اور بار بار اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے کہ اولاد کا دینا اور اس کی اچھی تربیت اور اس کا دنیا میں کامیابی کی منزلوں کو طے کرنا، یہ سب کچھ بھی دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انعام ہے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، کہ اللہ اگر لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ اس کو بند کر دے تو پھر اس کو کوئی کھولنے والا نہیں. تو حقیقت میں یہ ہے کہ سب کچھ اسی کی طرف سے ہے. ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ پھر یہ جو لوگ ایک دوسرے کو کچھ دیتے رہتے ہیں اور لوگوں کی کوششیں، ان کا پھر کیا حساب ہے، یا وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ لوگ جس کو بھی کچھ دیتے ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں. اب مثلاً والدین اگر اپنی اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت دیتے ہیں تو وہ کہاں سے دیتے ہیں؟ وہ بھی جو ان والدین پر اللہ تعالیٰ کے احسانات ہوتے ہیں، انعامات ہوتے ہیں، وہ اس میں سے اپنی اولاد کو دے رہے ہوتے ہیں. وہ ان کا ذاتی نہیں ہوتا، یہ ان کا اپنا کمال نہیں ہوتا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو نہ صرف یہ کہ اولاد دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، بلکہ علم اور حکمت بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتے ہیں. اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، وزڈم، دانائی، سمجھ بوجھ، اور جس کو یہ حکمت عطا کر دی گئی اس کو حقیقت میں بہت بڑا خیر مل گیا، بہت بڑی بھلائی مل گئی. پھر اسی طرح دعاؤں کی توفیق، نیک اعمال کی توفیق، یہ سب کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتا ہے. اور پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو کچھ انسان کو ملنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن اس کے لیے انسان کو بھی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. کیونکہ دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان میں ڈالا ہے، اور اس امتحان کا ایک حصہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھا ہے اس کے لیے وہ اسٹرگل بھی کرے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے بھی، اس کی طلب بھی رکھے.
اور جب انسان یہاں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور جب مل جاتا ہے تو شکر گزار ہوتا ہے اور اس کا کریڈٹ بھی اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو آنر دیں گے. اور کل قیامت کے دن جب اپنے مومن بندوں کو جنت الفردوس سے نوازیں گے تو وہاں بندے پہ جو کچھ چاہیں گے، جو طلب کریں گے، وہ ان کی صرف خواہش پر ان کو مل جائے گا. یعنی دنیا میں انسان کے لیے کوشش اور دعا دونوں رکھی گئی ہے، اور وہاں انسان کے لیے صرف خواہش رکھی گئی ہے. حتیٰ کہ اگر انسان کچھ کھانا چاہے گا تو فوراً اسی شکل میں اس کے سامنے حاضر ہوگا. مثلاً جنت میں جو ان کا پسندیدہ کھانا ہوگا وہ ان کو دیا جائے گا، اور اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ. قرآن پاک میں آتا ہے لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون. اس جنت میں ان کے لیے پھل ہوں گے اور جو کچھ وہ طلب کریں گے، جو بھی آرڈر کریں گے، جو بھی خواہش کریں گے، اور خواہش کرتے ہی مل جائے گا. ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت والوں میں سے ایک شخص جنت کی شراب کی خواہش کرے گا تو ایک برتن جو جس میں آگے اس کے ٹونٹی بھی ہوگی وہ اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، اور اس میں سے وہ جتنا چاہے گا پی لے گا، اور پھر اس کے بعد خود بخود وہ واپس بھی چلا جائے گا. یعنی آج دنیا میں بہت ساری چیزیں آٹومیٹک ہوتی ہیں تو ہمارے لیے کانسیپٹ سمجھنا اور آسان ہو گیا ہے، لیکن obviously جنت اور دنیا کا تو کمپیریزن ہی نہیں، کوئی مقابلہ ہی نہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں دینے والا بھی وہی ہے، اور آخرت میں بھی سب کچھ عطا کرنے والا، بخشنے والا بھی وہی ہے. اور پھر انسان جنت میں اگر سواری کرنا چاہے گا تو اس کی پسند کی سواری اس کو ملے گی. ابو ایوب فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے گھوڑے بہت پسند ہیں، کیا جنت میں گھوڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگر تم جنت میں داخل ہو گئے تو تمہیں ایسا گھوڑا دیا جائے گا جو یاقوت کا ہوگا اور اس کے 2 پر ہوں گے، تم اس پر سواری کرو گے اور جہاں چاہو گے گھومتے پھرو گے، یعنی وہاں پر تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اہل جنت میں ایک شخص اپنے رب سے کھیتی باڑی کرنے کی اجازت چاہے گا کہ مجھے یہ بہت پسند ہے کہ میں کچھ کاشتکاری کروں، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا تم اپنی موجودہ حالت پر راضی نہیں ہو؟ تو وہ کہے گا کیوں نہیں، لیکن میرا کاشتکاری کرنے کو، کھیت اگانے کو دل چاہتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر کیا ہوگا کہ وہ بیج ڈالے گا اور پلک جھپکنے کی دیر میں، صرف بلنک آف این آئی، وہ بیج اگ جائے گا اور پھر یکا یک پک بھی جائے گا اور پھر اس کو کاٹ بھی لیا جائے گا. یعنی فوری طور پر اس کی خواہشات پوری ہوتی چلی جائیں گی. پھر اسی طرح اولاد کی خواہش بھی پوری ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مومن جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو صرف 1 گھڑی میں، یعنی 1 منٹ میں حمل، پیدائش اور جس عمر کا اس کو بچہ چاہیے ہوگا وہ بھی عطا ہو جائے گا. یعنی اگر دنیا میں کسی کی اولاد نہیں ہے اور بغیر اولاد کے وہ دنیا سے چلا گیا، اولاد کی حسرت یا خواہش دل میں لے کر، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو وہ بھی عطا فرما دیں گے. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں دنیا میں ہی ہمیں مل جائے، لیکن دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے، خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور عمل صالح کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے، اس کو مکمل کرنے کے لیے اور اپنی ڈیوٹیز پوری کرنے کے لیے، جبکہ آرام کا وقت اور جسے کہتے ہیں ہالیڈیز کا وقت جو ہے وہ آگے ہے، اور وہاں پر انسان پھر جو بھی چاہے گا اس کو ملتا چلا جائے گا. حتیٰ کہ ایک ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا اس کو بھی وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے 10 گنا زیادہ اور اس کو عطا کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی بھی کمی نہیں ہے. اور پھر اگر اللہ تعالیٰ دینے والا ہے تو ہمارے مانگنے میں کمی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں خوشی خوشی اس سے مانگتے رہنا چاہیے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پیغمبروں نے مختلف طرح کی دعائیں مانگی. کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس نے اپنے رب کو پکارا نہ ہو اور اس سے مانگا نہ ہو اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا نہ کیا ہو. مثلا سلیمان علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ حکومت کی دعا تھی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، تو یقیناً بہت ہی عطا کرنے والا ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہ اللہ کے نبی بھی تھے اور انتہائی متقی اور پرہیزگار انسان، اور وراثت میں ان کو بادشاہت ملی تھی،
اور انہوں نے پھر ایسی بادشاہت مانگی کہ جس طرح کی کسی اور کے پاس نہ ہو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے جنوں کو مسخر کر دیا, پرندوں کو مسخر کر دیا, پرندوں کی اور مختلف مخلوقات کی بولیاں ان کو سکھا دی. اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ آج اس ترقی یافتہ دنیا میں بھی لوگوں کے پاس نہیں ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی چیزوں میں علم اور حکمت کی دعا بھی کرنی چاہیے, جیسے پیغمبروں نے مانگی ربی حبلی حکم و الحقنی بالصالحین, کہ اے اللہ مجھے حکم عطا کر اور صالحین میں سے عطا کر. پھر اللہ تعالیٰ کا فضل مانگنا چاہیے, برکتیں مانگنی چاہیے, رحمتیں مانگنی چاہیے, اور اس کے لیے یا وہاب کہہ کے پکارنا چاہیے. یعنی جب بھی انسان کو کچھ بھی چاہیے ہو تو ہم عام طور پر یا اللہ, یا رب, یا رب العالمین تو کہتے ہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے مختلف ناموں کے ساتھ اس کو پکارنا چاہیے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اور اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام, ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو. تو اس صورت میں ہمیں جب کچھ بھی چاہیے ہو تو ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ جو میں مانگ رہا ہوں اس کے خزانے بہت وسیع ہیں اللہ کے پاس, اور اگر اللہ تعالیٰ اس میں سے میری ضرورت کا مجھے دے بھی دے تو اس خزانے میں سے ایک سوئی کے ناکے برابر بھی کمی نہیں ہوگی. اور پھر یہ اس کے اوپر یہ کہ وہ پوری قدرت بھی رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بخشش کا یقین رکھتے ہوئے کہ اس کے پاس ہے اور وہ دینے کی قوت بھی رکھتا ہے اور وہ مجھے عطا بھی کر سکتا ہے, تو اس طرح آپ دیکھیں گے کہ دعا میں ایک یقین کی کیفیت جب پیدا ہوگی تو انشاءاللہ العزیز قبولیت بھی اس کی بڑھ جائے گی. اور پھر خصوصاً یا وہاب, یا وہاب کہہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگی جائے, پکارا جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والا ہے اور اس کی یہ صفت ہے تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے, ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ تو یہ ہے کہ انسان اس کی بخشش کا یقین رکھتے ہوئے اس سے مانگے اور ہر چیز کو اسی کی بخشش سمجھے, اور بندوں کے ساتھ معاملہ سخاوت کا ہونا چاہیے. ہمیں اللہ کے بندوں پر دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے, ان کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے, اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ دینے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑا ہی غیرت مند ہے, وہ محتاج نہیں ہے. جب اس کا نام لے کر سوال کیا جاتا ہے تو اس سوال کو رد نہیں کرنا چاہیے, اور بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ سب انسانوں سے زیادہ سخی تھے, لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب وہ جبریل علیہ السلام سے ہر روز ملاقات کرتے تھے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اچھی صحبت میں انسان ہوتا ہے تو اس کے نیکی کرنے کی جو صلاحیت ہے اور قوت ہے وہ کئی گنا اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے. ایک اور روایت میں آتا ہے تیز آندھی سے بھی زیادہ آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی. خود ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ آپ کس قدر عطا کرنے والے تھے, کس قدر لوگوں کو بخشنے والے تھے, نوازنے والے تھے. مثلاً حنین کے دن صفوان بن امیہ آپ کے پاس آیا, آپ نے اس کو 100 اونٹ دیے, وہ پھر آیا, پھر آپ نے 100 دیے, پھر آیا, پھر آپ نے اس کو 100 دیے. کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے دنیا میں تمام لوگوں سے زیادہ مبغوض تھے, پھر آپ مجھے مسلسل عطا فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو گئے. یہ ہے دلوں کو جیتنے کا راز, یہ ہے محبتوں کو عام کرنے کا راز کہ انسان اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دے. پھر اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی چیز مانگی گئی آپ نے وہ چیز عطا فرما دی. ایک آدمی آیا, آپ نے 2 پہاڑوں کے درمیان کی بکریاں اسے عطا فرما دی, تو وہ اپنی قوم کی طرف آیا اور اس نے کہا اے میری قوم اسلام قبول کر لو, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ انہیں فاقہ کشی کا خوف نہیں ہوتا, فقر کا ڈر نہیں ہوتا. پھر اسی طرح اگر لوگ تنگ بھی کریں تو بھی ناراض ہو کر دینا نہیں چھوڑنا چاہیے. جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت جب سخت صدمہ پہنچا حضرت عائشہ پر جب الزام لگایا گیا, تو اس موقع پر جس کو وظیفہ دے رہے تھے
وہ بھی الزام لگانے والوں میں شامل تھا. تو آپ نے سوچا کہ میں اس کو سزا کے طور پر اس کا وظیفہ بند کر دیتا ہوں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ ایسا کام نہیں کریں گے. تو حضرت ابوبکر نے فوراً ہی رجوع کر لیا اپنی بات سے اور کہنے لگے کہ میں پہلے سے بھی دگنا وظیفہ اس کو دوں گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے اور بہت سے صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے. تو کچھ بدو آپ سے لپٹ گئے اور آپ کو مجبور کر کے ایک درخت کے پاس، ببول کا درخت تھا، اس کے پاس لے گئے اور آپ کی چادر کو بھی کھینچنے لگے اور آپ کی چادر پھر کانٹوں میں بھی الجھ گئی اور آپ سخت پریشان ہوئے. لیکن اس ساری تکلیف کے باوجود بھی آپ نے ان کو جو انہوں نے مانگا وہ عطا کر دیا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم انہیں کچھ دینے والے ہوتے ہیں تو ان کے رویے کی وجہ سے ان سے روک لیتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور آپ نے فرمایا اگر ان درختوں کے کانٹوں برابر بھی میرے پاس بکریاں ہوتی تو میں ساری تم میں تقسیم کر دیتا اور تم مجھے بخیل نہ پاؤ گے، بزدل نہیں پاؤ گے، جھوٹا نہیں پاؤ گے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو قرض لوٹاتے تھے تو صرف قرض نہیں لوٹاتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آپ سے کچھ ادھار لیا. جب اس نے آ کے آپ سے قرض کا مطالبہ کیا تو آپ نے پہلے اس کو ادھار واپس کیا اور جتنا ادھار تھا اتنی ہی رقم اور عطا کر دی. آپ نے فرمایا کہ آدھا تمہارا قرض ہے اور آدھا میری طرف سے عطیہ ہے. پھر یہ کہ دینے کے بعد کسی سے بدلہ نہیں چاہنا چاہیے، بدلہ اللہ تعالیٰ سے ہی لینا چاہیے اور اسی سے امید رکھنی چاہیے، اسی سے ہی توقع رکھنی چاہیے کیونکہ وہ سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے. اگر انسان انسانوں سے بدلے کی توقع رکھتا ہے تو زیادہ سے زیادہ انسان کسی کو کیا دے سکتا ہے. لیکن اگر انسان اپنے رب کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے اور رب سے ہی توقع رکھتا ہے کہ وہ اس کو اجر عطا کرے گا تو ایسے اجر کا مقابلہ دنیا کی کوئی بھی دولت نہیں کر سکتی. اسی لیے اہل ایمان جب کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تمہیں اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کسی قسم کا کوئی بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے. اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں دوسروں کو کچھ نہ کچھ ہبہ کرنا چاہیے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت الوہاب کو جاننے کے بعد اپنے اندر دینے کی اور دینے میں وسعت لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کسی کو جو ضرورت مند ہے صدقہ خیرات، جو ضرورت مند نہیں ہے اس کو تحفہ، تحائف، یا اسی طرح جہاں جہاں انسان نیکی کا کوئی موقع دیکھے کچھ نہ کچھ دینے والا ضرور ہو. پھر اسی طرح اپنا وقت دینا، اچھا مشورہ دینا، اور پھر آخری بات یہ کہ دینے کے بعد احسان نہیں جتانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتا کر، اذیت دے کر اپنے صدقات کو ضائع نہیں کرو. اور دے کر واپس مانگنا، کسی چیز کو واپس لوٹانا، یہ تو انتہائی مکروہ چیز ہے. اس کو حدیث میں مثال دی گئی ہے کہ جیسے کتا قے کر کے پھر اپنی ہی قے دوبارہ چاٹ لے، تو اس سے زیادہ غلیظ بات کیا ہو سکتی ہے. تو اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو دینے کے بعد اس سے واپس لیتا ہے اپنی چیز، تو یہ اسلامی اخلاق کے اعتبار سے بہت ہی بدترین چیز ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان ناموں کی اگر ہمیں معرفت حاصل ہو جائے اور ہم اپنے طرز عمل کو اس کے مطابق بدل لیں تو ہماری زندگی بہت خوشگوار ہو جائے. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا وہاب، تو ہمیں اپنی رحمت، ہدایت اور نیکیوں کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.